السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حسب معمول صاحب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عقل انسانی جب اپنے مادی ادراک سے غیبی امور کا احاطہ نہیں کر سکتی تو اسے مطمئن کرنے کی کیا صورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ عقل انسانی امور غیبیہ کا احاطہ تو نہیں کر سکتی لیکن انسانوں کو توڑ سکتی۔ ٹھیک ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہماری جو بات گزری وہ یہ تھی کہ انبیاء کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے کہ وہ معاشرے کو سمجھ کر اس میں اعلیٰ ترین زندگی گزاریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من جانب اللہ ہوئی وہ بھی بالکل صحیح۔ تو ایک معاشرے میں ایک مثالی انسان ہوتا ہے جس پر عقل کو اعتبار ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا، یہ کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، تو پھر عقل کو اس پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ غیبی امور بتاتا ہے تو عقل کو اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ تو عقل کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کو جانچے تولے پہچانے، یہ تو عقل کا کام ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ بندہ اچھا لگتا ہے، اس کے لباس اچھا ہے، اس کی گفتگو اچھی ہے، اس کی باتیں بہت خوب ہیں، یہ بڑا سچا اور کھرا آدمی ہے۔ تو اب وہ سچا اور کھرا آدمی امور غیبیہ جب بتاتا ہے تو عقل کو بھی ماننا۔ جب عقل مانتی ہے تو نبی کی برکات دل میں آتی ہیں، پھر وہ روح زندہ ہوتی ہے، وہ بھی مان جاتی ہے۔ جب تک روح نہیں مانتی زبانی ایمان قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، سبحان اللہ۔ زبان اقرار کرے، قلب اس کی تصدیق کرے۔ تو یہ اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ پہلی بات جو ہوتی ہے وہ عقل کے لیے ہوتی ہے ظاہری حیات۔ نبی کریم نے اسے بطور معجزہ پیش فرمایا، لوگوں میں نے تم میں عمر بسر کی ہے، تم مجھے جانتے ہو میں کس کیٹیگری کس کوالٹی کا انسان ہوں، تم جانتے ہو اچھی طرح۔ تو میں تو جھوٹ نہیں بولتا، بندوں پہ جھوٹ نہیں بولا 40 سال، تو اب عمر ڈھل گئی تو اب اللہ پہ جھوٹ بولوں گا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ پھر جو کام کرنے کا نبی بتاتے ہیں وہ ہر لحاظ سے عقلاً مناسب ہوتا ہے، اور اس کے عقلی دلائل بھی قرآن نے دیے۔ جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی برائی بتائی ہے کہ حرام کھانے سے مزاج بگڑتا ہے، روح مر جاتی ہے، کردار تباہ ہو جب مزاج بگڑتا ہے تو اس کا اثر کردار پہ آتا ہے، کردار تباہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کے نتائج تو کردار پہ بھگتیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو عقل انسان کو تو جانچنے کا عقل کے پاس بہت وسعت ہے، وہ سمجھ لیتی ہے۔ تو جب انسان کو جانچ کے سمجھتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے ان بندوں میں بے نظیر بے مثال ہے، معاشرے میں اکیلا انسان ہے، اس پائے کا کوئی دوسرا کھرا سچا اور صالح بندہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ اعتبار کرتی ہے۔ جب عقل اعتبار کرتی ہے، قبول کرتی ہے، تو قبول کرنے سے اس کے قلب کے انوارات اس کے قلب میں آتے ہیں، اس سے روح زندہ ہو جاتی ہے، پھر قلب تصدیق کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے اللہ نے بندے کو ان چیزوں کا مکلف بنایا جو وہ کر سکتا ہے۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو بندہ جو نہ کر سکتا وہ بس ساکت ہو جاتا۔ ایک بندہ اپاہج ہے، معذور ہے، اس پر جہاد فرض ہی نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو جو کام اب ساری دنیا پہ اگر ایمان لانا فرض ہے تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا یہ کام کر سکتی۔ ہر بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کس آئیڈیالوجی پہ زندہ رہنا ہے۔ زندگی میں نشان راہ تو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا۔
بے شک. اس نظریے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. پھر یہ جو خانہ مذہب کا ہے یہ تخلیقی طور پر انسان کے دل میں رکھ دیا گیا. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کے وجود سے ان کی ساری اولاد کو نکالا. صحیح. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صرف روحیں نہیں تھیں. علماء لکھ دیتے ہیں ارواح نہیں تھیں، پورے انسان تھے. صحیح. روح بھی تھی، وجود بھی تھا. اور سب سے پوچھا الستو بربکم قالوا بلی کا بے شک. فرمایا دنیا میں جا کے بھول نہ جانا، یاد رکھنا اس بات. اللہ اکبر. اب لوگ اگر اللہ کو بھول جائیں تو وہ مذہب کو نہیں بھولتے. بے شک. یعنی آپ کو غیر مذہب قومیں ملیں گی جنگلوں میں آج بھی، لیکن مذہب کے نام پہ چند رسومات انہوں نے بنا رکھی. بالکل صحیح ہے. وہ خانہ فطری ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے. جو تمام مذاہب کا انکار کر دیتا ہے یہ بھی ایک مذہب ہے. صحیح. وہ کہتا ہے یہ سب کچھ زمانہ کرتا ہے، گویا اللہ کی جگہ اس نے خانہ پوری کر لی. بالکل ٹھیک ہے. کہ نہیں؟ بالکل صحیح. تو اگر دماغ سے صحیح کام لے تو پھر وہ اس اونچی کرسی پہ اپنے خالق کو بٹھاتا ہے. بے شک. بے شک. تو عقل مکلف ہے. اسی لیے انبیاء کی زندگی مثالی، ہر نبی کی زندگی پاکیزہ اور ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے خطا ہوتی ہی نہیں. کہ صحیح. اس کی زندگی مثالی ہو، اس کا کردار مثالی ہو، عقل انسانی دیکھ سکے کہ یہ بہترین طرز حیات ہے، یہ بہترین انسان ہے، اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کھرا انسان ہے، اور اس کا تجزیہ کر کے پھر اس کو مانے. ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہمیں اسلام وراثت میں مل گیا ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں، تجزیہ کیا ہی نہیں، جس کی نتیجے میں ہم اطاعت سے محروم ہیں. ہم میں جو یہ برائیاں آ گئی ہیں اس کی وجہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان موروثی ہے، تحقیقی نہیں ہے. بالکل صحیح. آج بھی جو غیر نامسلم مسلمان ہوتا ہے وہ کتنا بعمل ہوتا ہے. بے شک. کیونکہ وہ ریسرچ کر کے آیا ہوتا ہے. ایمان تحقیقی ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہمارا موروثی ہے، ہوا کیا نہ ہوا تو کیا. تو ہر بالغ کو سوچنا چاہیے اور اپنی فکر کا گھوڑا دوڑانا چاہیے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ واقعی حضور بے مثال انسان ہے، انسانوں میں آپ کی مثال نہیں بنتی. آپ کا کردار مثالی ہے، آپ کا تعلقات، آپ کا رشتے نبھانا، آپ کی صلح، آپ کی جنگ، ہر کام مثالی ہے. لہذا آپ کی اطاعت کی جائے. ایسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگر یہ کر لیں تو سارے سدھر جائیں. اور یہ ایک دفعہ سوچ لیں، سوچ کے اس یقین پہ آ جائیں اور پھر سرنڈر کر دیں. سرنڈر کرتے ہیں. جب سرنڈر کرتے ہیں تو پوری طرح سے تو پوری طرح سے کرتے ہیں تو پھر قلب کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. پھر امور غیبیہ پہ بھی یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی شک نہیں. پھر وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو قلب زندہ ہو جاتا ہے تو امور غیبیہ کا بھی ادراک ہونے لگتا ہے، حقائق سامنے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر اس یقین کے ساتھ کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ چونکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم، تو پھر یہ جتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیوں کر دی، اس نے یہ کیوں کر دیا، وہ میرے خلاف ہو گیا، وہ میرے حق میں ہو گیا، یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک شکل بنتی ہے. ہر عمل کی آپ ایک جملہ کہتے ہیں وہ ایک شکل میں متشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. روز محشر تو وہ ساری شکلیں آپ کے گرد جمع ہوں گی جو آپ نے بنائی ہیں اپنے کردار سے. صحیح. آپ نے خوبصورت حسین و جمیل بنائی ہیں یا بدصورت اللہ اور قریب اکبر. منظر اور بونڈی بنائی ہیں، آپ کی مرضی. آپ نے بچھو اور سانپ بنائے ہیں، اژدہے بنائے ہیں، بھیڑی اور گیدڑ بنائے ہیں تو وہ جمع ہو جائیں گے. آپ نے خوبصورت وجود بنائے ہیں تو حوریں آ جائیں گی. صحیح. لیکن شکل میں متشکل ہو جائیں گی. اور عجیب بات ہے کہ قریب المرگ جب بندہ جاتا ہے تو اسے یکسوئی ہو جاتی، ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے نا، تو اسے مشاہدہ ہونے لگتا ہے. پھر وہ اپنے اعمال، آپ نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا ہوگا یہ میرے کمرے میں کون ہے، یہ کون بیٹھا ہے اس کرسی پر. صحیح.
موت قریب آتی ہے تو بتانے لگ جاتے ہیں وہ میرے کمرے میں یہ بڑی کوئی ریچھ ہے کیا بدصورت بلا جی ہے ہاں بالکل اس کو باہر نکالو. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو وہ کوئی اور بلا نہیں ہوتی. اعمال کی جو صورتیں متشکل ہوئی ہیں وہ جو اللہ ساتھ اکبر. ہوتی ہیں وہ نظر آنے لگ جاتی. بالکل صحیح. ہمارے ایک عزیز سیشن جج تھے ریٹائر ہوئے بڑے بیمار ہوئے کافی عرصہ ریٹائرمنٹ بھی گزاری پھر بیمار بہت زیادہ بیمار ہوئے قریب المرگ آ گئے تو بیوی سے کہتے تھے یہ دیکھو نا تمہارے پیچھے کون کھڑے ہیں یہ پگڑیوں والے بند باندھے ہوئے یہ کون ہے 3-4 کھڑے ہیں ادھر کون. اب جن لوگوں کو ہینگ کرتے رہے تھے اور وہ بے گناہ تھے اللہ اکبر. انگریزی قانون کی زد میں آ کر لپیٹے گئے اب وہ وہاں کھڑے نظر آتے تھے. اللہ اکبر. وہ کھڑے تھے کہ مجھے کیوں پھانسی لگا. بالکل صحیح بالکل صحیح. تو یہ مشاہدات عام آدمی کر سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں. صحیح. تو ہر عمل متشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ایمان ہونا اور عمل کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں آپ اپنے لیے اپنا ماحول خوبصورت کر رہے ہیں اپنے لیے سہولتیں اور بنیادی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں اپنے لیے فرنیچر گھر بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کہ اپنی امت کو میرا یہ پیغام دیجیے گا کہ جنت کو ایک چٹکل میدان سمجھو اس میں نہریں تم نے کھودنی ہیں درخت تم نے لگانے ہیں محل تم نے تعمیر کرنے ہیں جیسا چاہو بنا لو. کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ یہ انسان کا کردار ہے. اور اس پہ بھی بیسیکلی اس پہ بھی یقین نہیں ہے. اگر اس پہ بھی یقین آ جائے. عقل کی جو ہے عقل کا جو مصرف ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے اس لیے دی گئی ہے کہ فیصلہ کرے کہ میرے لیے کون سی چیز مفید ہے کون سی مضر ہے. بالکل صحیح. اگر یہی نہیں کرتی تو آدمی تو عقل کا اندھا ہے. جانور ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نا سمن بکمن عمیون گنگے بہرے اندھے. بالکل صحیح بات. گویا نہ ان کے کانوں نے اصلاح کی اچھی بات سنی نہ ان کی آنکھوں نے حق دیکھا نہ ان کی زبانوں سے حق نکلا تو اس کا نہ ہونا ہی ان کے لیے ایسے جیسے ہے ہی نہیں. ایک چیز اپنا کام نہیں کرتی ایک مشین اپنا کام نہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل ٹھیک بات بالکل ٹھیک بات. ایک مشین ہے ایک چیز بنانے کے لیے وہ بگاڑ دیتی ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. مٹیریل ہی ضائع کر رہی ہے وقت بھی ضائع کر رہی ہے. صحیح بات. تو ہم جو خطا کرتے ہیں تو ہم وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے لیے جو نعمتیں جمع کرنی تھیں اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کی جگہ مصیبتیں مول لے رہے ہیں. بالکل صحیح بالکل صحیح. حضرت جی بہت سارے سوالات ہیں لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ شامل کریں گے پروگرام میں. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 03334955-021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almusra.tv خوش آمدید. ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آوان صاحب. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی. ابو بکر صدیق راولپنڈی سے کیا انسان کی جہنم سے ضمانت ہوگی اور ہوگی تو کس وقت تک؟ بچے اللہ معاف فرمائے جہنم میں ضمانتیں نہیں ہوتی. جہنم سے بے شمار لوگوں کو رہائی ملے گی وہ اللہ بڑا کریم ہے اور اللہ کا نبی بھی کریم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. اللہ اکبر. تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے کردار کی وجہ سے جہنم چلے جائیں گے لیکن پھر اللہ ان پہ رحم فرمائے گا انہیں نکال لے گا. یہ بھی ملتا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کہ جتنے آپ کے ماننے والے ہیں نکال لیجئے جس میں ایمان ہے جہنم سے نکال لیجئے. تو حضور ایک ایک کو نکلوا لیں گے وہاں سے
تو کہیں گے یا اللہ سب نکال لیے، تو پھر اللہ کریم کہیں گے نہیں، ابھی کچھ باقی ہیں جن میں اتنا کم ایمان ہے جو آپ کے علم میں بھی نہیں آیا. یعنی ایمان صحیح. کا درجہ اتنا لو ہے، اتنا کم ہے، وہ آپ کو بھی نظر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے لیکن بہت کمزور. تو اللہ فرمائیں میں ان کو نکالتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر ان کو اللہ کریم نکالیں گے. یعنی جس میں کوئی ذرا ایمان کا وہ جہنم میں رہے گا نہیں، لیکن جتنی دیر رہے گا اس نے حلال سے جسم حرام سے پالا ہوگا، حلال نہیں ہوگا. تو نبت من السحت، جو وجود حرام سے بنتا ہے، النار اولا بھی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے آگ ہی مناسب ہے. وہ جل جائے گا. اللہ کریم انہیں نئی جلد، نیا گوشت پوست دے کے جنت میں بھیجیں گے. اللہ اور جنتی ایک دوسرے سے بات کیا کریں گے کہ بھائی وہ تو کیا آئی. اللہ اکبر. اور حضرت جی یہ جو سوال، جب میں یہ سوال پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہے، کیا وہ اس تیاری میں ہے کہ چلو کچھ عرصہ جہنم میں رہ کے پھر جنت میں چلے جائیں گے؟ مطلب آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہاں ابھی موقع ہے، تیاری کریں، آپ سیدھے جنت یہاں میں جائیں. توبہ کریں اور جہنم سے بچیں. اللہ بڑا کریم ہے. خلوص نیت سے گناہ چھوڑ دیں. اور جہنم میں اگر کوئی 2 دن بھی رہا تو جہنم کا ایک دن بھی ہزاروں صدیوں سے اللہ بھاری ہے. اکبر. بے شک، بے شک. آپ صرف جہنم کا نام سن رہے ہیں، آپ جہنم کی حقیقت سے ناواقف. صحیح. اللہ پناہ دے. بہت سخت جگہ ہے، بہت سخت، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بے شک. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں مہوش اورنگزیب کراچی سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی آپ کے بیان میں نے سنا کہ جنت میں تمام تر عبادت اور ذکر کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ انسان جس درجے پر ہے وہ اس سے اگلے درجے پر ترقی پائے. یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ درجات کبھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سوال ان کا یہ ہے کہ دنیا میں اعلیٰ درجات کے لیے کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جبکہ یہاں دنیا کے تمام امور کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے؟ بیٹا 2 باتیں. پہلی بات آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. جنت میں انسان عبادت کا مکلف نہیں ہوگا اور وہاں پہنچ کر عبادت پہ درجے نہیں بڑھیں گے. اس کی اپنی عطا سے بڑھیں گے. کسی کا بڑھا دے نہ بڑھائے یہ اس کی مرضی. صحیح، صحیح. عبادت لوگ کریں گے لیکن حضوری کی لذت کے لیے، بے شک. سبحان اللہ. کہ کچھ لمحے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی حضوری میں گزاریں گے. عبادت کے مکلف نہیں ہوں گے، نہ فرض نمازیں ہوں گی، نہ سنتیں، نہ نوافل، کچھ بھی نہیں ہوگا. عبادت نام کی کوئی چیز اس پر فرض سنت واجب نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی لوگ کریں گے کہ اس میں جو حضوری نصیب ہوتی ہے اس کی لذت وہاں، یہاں پتہ نہیں چلتا، وہاں محسوس ہوگی. صحیح. رہے درجات تو جو کریم جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت دے دے گا، وہ کریم جنتیوں کے درجے بھی بڑھا دے تو اسے کون روکنے والا ہے. لیکن وہ اللہ کی مرضی پہ ہو. بالکل صحیح. اعمال کا بدلہ تو ختم ہو گیا جب وہ اپنے اس جنت میں اس درجے پہ پہنچ گیا جتنے درجے کا مستحق تھا. اب آگے اللہ کی عطا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں طارق محمود ہیں اوکاڑا سے. کیا ابلیس کے چیلوں میں سے کسی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جن حاضر ہوا، غالباً ہاشم بن ہیشم اس طرح کا اس کا نام تھا. تو اس نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے پیغام دیا تھا کہ جب تو بارگاہ رسالت میں پہنچے تو میرا السلام علیکم عرض کرنا. صحیح. تو آپ نے فرمایا تیری اتنی طویل عمر ہے، تو کب سے ہے؟ اس نے کہا جی میں شیطان کا پڑ پوتا ہوں. اچھا. اور جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا تب میں چھوٹا سا لڑکا سا تھا، کھیلتا پھرتا تھا. اچھا، اتنی طویل عمر ہے. صحیح. تو میں تو تب سے ہوں اور میں مسلمان ہوں اور میں آپ کی زیارت اور مصاحبت اور آپ کے پاس تجدید ایمان کے لیے حاضر ہوں.
صحیح. تو اس کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر چیلوں میں کیلے سے چاٹوں پہ کیا پابندی ہے؟ بچے، توبہ کا دروازہ انسانوں اور جنوں کے لیے کھلا ہے. صحیح. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کی توفیق کی سلب کرے، وہ ساری عمر توبہ کر ہی نہ سکے، یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے بالکل صحیح. کہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے کہ اللہ توبہ کی توفیق کی سلب کر لے. صحیح. اچھا، انہی کا طارق محمود کا ہی دوسرا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنت دوزخ دیکھ لینے کے باوجود ابلیس کو توبہ کا خیال کیوں نہیں آتا؟ وہی بات جو پہلے ہو چکی، اس نے ایسی گستاخی کی کہ اللہ نے توبہ کی توفیق سلب کر لی. صحیح. وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. جب اس نے براہ راست اللہ کریم کو جواب دیا اور کہا میں بہت بڑا ہوں، تو اللہ نے ذلیل کر دیا اور ماوش ذلت سے تو نکل ہی نہیں سکتا. صحیح. صحیح. محمد شاہد جاوید رحیم یار خان سے، موت کے وارد ہوتے ہی روح جنت یا دوزخ میں داخل ہو جاتی ہے یا قیامت کے بعد ایسا ہوگا؟ بچے، جنت اور دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، لیکن برزخ میں اس کا رابطہ جنت یا دوزخ سے کر دیا جاتا ہے. نجات والے اپنے حیثیت کے مطابق، یہ ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے قیامت تک. صحیح. تو جس کیٹیگری کا بندہ ہوتا ہے اس کیٹیگری کا ارینج کر دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ویٹنگ روم ہے، ریلوے اسٹیشن پہ بھی ہیں، بس اڈوں پہ، عدالت میں بھی ہیں، سپاہی برآمدے میں بیٹھے ہوں، قیدی کٹہرے میں ہوتے ہیں، وکیل کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جس درجے کا کوئی بندہ ہے اس درجے کا ہے، تو قبر میں بھی اس درجے کی انتظار گاہ بن جاتی. صحیح. تو وہاں پہ وہ رہتا ہے قیامت تک. رہتا ہے قیامت تک. قیامت کو میدان حشر میں جائے گا تو فیصلہ ہوگا، اسے جنت جانا ہے، یہ جانا. صحیح. محمد حامد محمود سیالکوٹ سے، اگر کوئی شخص گونگا اور بہرا ہو تو شریعت کی روح سے اس کا نکاح کیسے پڑھایا جائے؟ الحمدللہ. پہلی بات تو یہ نام سن کے مزہ آ گیا، محمد حامد محمود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے پیارے نام رکھنے چاہیے. صحیح. حضور فرماتے ہیں بچوں کا نام خوبصورت رکھو، اچھا نام دو. دوسری بات یہ ہے کہ گنگا بہرا ہو لیکن وہ اشارہ تو سمجھتا ہے، آپ نے قبول ہی کرانا ہے نا اس سے. صحیح. تو آپ اس پہ سوال بھی اشارے سے کریں گے کہ یہ تیرا نکاح ہو رہا ہے، تو مانتا ہے؟ وہ کہے کہ مانتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ اشارے سے سمجھ جائے گا. آسم علی ڈسکا سے، ہم اکثر روحانیت، روحانی علاج وغیرہ جیسے الفاظ پڑھتے یا سنتے رہتے ہیں، برائے مہربانی یہ رہنمائی فرما دیں کہ روحانیت آخر ہے کیا؟ بچے، روحانیت بہت ایک بلند و بالا نعمت ہے، برکات نبوت کا حصول روحانیت ہے. اس سے دل میں خلوص آ جاتا ہے، اور جو عبادت یا دنیا کا بھی جو کام ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں اس میں للہیت اور خلوص پیدا کر لینے کا نام روحانیت ہے. صحیح. یہ لوگوں کو جو سمجھنا ہے وہ اسے روحانی بنا دیتے ہیں، خواہ وہ جادو ہو یا کوئی بات اور شعبدہ بازی ہو. ہر چیز روحانی نہیں ہے. روحانی وہ ہے جس میں روح کا عمل دخل ہو. بالکل ٹھیک. تو روح کو زندہ کرنا، اس سے اسلام قبول کروانا، اس سے اطاعت کرنا، جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں روح بھی ساتھ دے، یعنی دل بھی ساتھ ہو، خلوص سے کریں، یہ روحانیت. صحیح. مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے، اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوال ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے، اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0334955021. اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. almusra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال دلاور علی ہیں پسرور ضلع سیالکوٹ سے، ہم اپنے نفس کی اصلاح بہترین طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو جواب دیا وہ قرآن کریم کی زینت ہے. صحیح. اس کی بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے وفا کرنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ سبحان کر اللہ. رہے ہیں. سبحان اللہ.
جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اللہ کریم سے وفا کرنی ہے تو حضور فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میرا اتباع کر لو، پھر تم اللہ کے محبوب ہو جائے، وہ تم سے محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت حضور نے واضح کر دیا، ایک ہی راستہ ہے، ایک، صرف ایک، کہ اپنے آپ کو حضور کے اتباع میں ڈھال لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ یعنی بالکل آپ محبت، آپ نے فیصلہ کیا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، لیکن جب آپ حضور کا اتباع کریں پھر اللہ آپ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کتنی سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات۔ اللہ اکبر۔ محمد عثمان ہے ناروال سے، یہ کہتے ہیں ایک شخص مقروض ہے مگر وہ ہر سال قربانی کرتا ہے، کیا اس کا یہ عمل شریعت کی روح سے جائز ہے؟ اللہ قبول فرمائے، قرضہ بھی اتارے، قربانی کرے، اچھی بات ہے۔ صحیح۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بھائی نماز پہ اعتراض نہ کرو، جھوٹ بولنے کم تولنے پہ کرو، نماز تو اسے پڑھنے دو، جو پڑھنے دو۔ نیکی کرتا ہے وہ تو کرنے دو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ مقروض ہے تو اسے عبادت سے تو نہ روکو، قرضہ اتارنے کی کوشش کرے۔ صحیح، صحیح، بالکل ٹھیک۔ نوید اختر ہے بہاولپور سے، اگر کسی نے قرآن مجید یاد کیا اور پھر اس کو بھول گیا تو اسے اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن اب اس کا علاج پہلے تو توبہ کرے، رجوع اللہ کرے اور کوشش کرے دوبارہ یاد کرنے کی، جتنا ہو گیا اللہ قبول فرمائے۔ صحیح، مطلب وہ لگ جائے اس کام میں لگ جائے بالکل۔ تو اس میں جتنا بھی وقت اس کے پاس ہے، جتنا وقت ہے جتنا یاد ہو گیا، جتنا اور یاد ہو ضروری نہیں اگر حافظ پورا قرآن دہراتا رہے، ایک پارہ بھی روز پڑھے تو مہینے میں ختم ہو جائے گا، 5-6 مہینے ریپیٹ کرے سارے یاد ہو جائے گا۔ یاد ہو جائے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ محبوب یعقوب ضلع قصور سے، سنت اور نفل میں کیا فرق ہے؟ نفل کو بھی ہم سنت کیوں نہیں کہتے جبکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ادا کیا؟ بچے گزارش یہ ہے کہ سنت اور نفل میں یہ فرق ہے جیسا راس المال اور نفع میں ہوتا ہے۔ صحیح، فرض راس المال ہے، سنت بھی اس کا حصہ ہے، ادنا سا اس سے کم ہے لیکن اسی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ 5 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ فرض ہے اور ٹھیک ہے، اس میں سنتیں بھی آ جاتی ہیں۔ صحیح، اب اس پہ جو منافع آنا ہے وہ نفل، وہ نفل ہے، نفل منافع کو کہتے ہیں۔ صحیح، اب یہ 5 لاکھ واپس آنا تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، اگر اوپر نہ بھی آئے تو اگر نفل چھوٹ جائے تو آپ کو اپنا 5 لاکھ تو مل جاتا ہے۔ 6-7 کرنا ہے تو 7 نفل بھی پڑھنا ہے۔ نفل بھی پڑھ لیں، تو اگر آپ نفل نہ پڑھیں گے تو سنت فرض ادا کرنے سے آپ کا سرمایہ تو واپس آ گیا، انویسٹمنٹ جو کی تھی وہ واپس، نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان نہیں، بالکل ٹھیک، تو جو سنت حضور نے دائمی کی ہے جسے سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، یعنی راس المال میں نقصان ہو جاتا ہے۔ صحیح، جو سنتیں غیر موقدہ ہیں، کبھی حضور نے کی کبھی نہیں کی، وہ کبھی چھوڑ دیں کبھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جو سنتیں عادیہ ہیں جس طرح حضور کی عادت میں وہ بھی سنت ہے، لیکن امور عادیہ میں اگر پیروی کرتے ہیں تو بہت نفع دیتی، ثواب بہت ہے، چھوٹ جائے تو گناہ نہیں۔ گناہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، تو یہ تو نفل کا ترجمہ ہی منافع ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، یہ جتنے پڑھ لیں گے وہ آپ کو سورہ منافع انفال میں ہے نا کہ انفال تمہیں منافع ملا، زائد رقم ملی، بالکل تو صحیح، نفل کا ترجمہ ہی منافع ہے۔ صحیح، تو جتنے آپ نفل پڑھتے ہیں یہ مور ہو رہی ہے، آپ کا منافع ہے۔ آپ نے 5 لاکھ انویسٹ کیا تھا، وہ فرض اور سنت میں واپس آ گیا، اب اس پہ آپ 1 لاکھ کماتے ہیں، 2 کماتے ہیں، 5 پہ 5 کماتے ہیں، وہ آپ کے نفلوں پر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ محمد شاہد کوٹ مٹھن ضلع راجن پور، اسلام میں سوتیلی ماں کی کیا حیثیت ہے اور کیا اس کی دعا بھی حقیقی ماں کی طرح اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے؟ بچے ماں ہوتی ہے، سوتیلی نہیں ہوتی، یہ سوتیلی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جس کو سوتیلی
سوتیلی ہم کہتے ہیں یہ اسلام میں تصور نہیں ہے ماں جو باپ کی 4 بیوی ہیں تو چاروں کو وہی احترام کا درجہ حاصل ہے جس نے آپ کو جنا جو اسے حاصل ہے. صحیح. اسلام میں سوتیلی کا تصور نہیں ہے. ماں ماں ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح. بلکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی ساس سسر نہ کہے, یہ نہ کہ بندے کو تیرے ماں باپ نہیں, وہ اس کے بھی ماں باپ. صحیح. میرے ماں باپ. بندہ یہ نہ کہ بیوی کو تیرے ماں باپ, وہ اس کے بھی ماں باپ. وہ حقوق انہیں وہی حاصل ہو جاتے. اسی طرح باپ کی بیویاں 4 ہیں, 3 ہیں, 2 ہیں, سب مائیں ہیں, انہیں ساری ماؤں کے حقوق حاصل ہیں. وہ خوش ہیں, ان کی خدمت کرو گے ثواب ملے گا, دعا دیں گی تو فائدہ ملے گا. تو یہاں ہمارے ہاں یہ ہمارا روایات کا کوئی مسئلہ ہے, کلچر کا کوئی مسئلہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں بر صغیر میں ہندوؤں سے آ گئی ہیں. صحیح. یہ بھی ان کی رسم آئی ہے کہ وہ دوسری شادی کو معیوب سمجھتے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر ہو جائے تو پھر وہ بڑا ظلم ہو گیا جی, بڑی تباہی آ گئی. کیونکہ یہاں پہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہمارے ساتھ افغانستان ہے, وہاں جو دوسری شادی نہ کرے اس پہ شبہ کرتے ہیں کہ اس کا کردار ٹھیک ہے. اچھا. ہاں, آپ روز حرم میں جاتے ہیں, وہ 4 شادیاں کرتے ہیں, مل کر رہتی ہیں, ایک جگہ رہتی ہیں, خوش رہتی ہیں. 2 نکاح ایک دن میں کر لیتے ہیں 2 عورتوں سے. صحیح. دونوں خوش رہتی ہیں. صحیح. جو زیادہ شادیاں نہ کرے اس پہ شبہ کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو کردار ہے, کہیں باہر جا کر غلط کام تو نہیں کر رہا. صحیح. کیونکہ یہاں پر تو اگر ایک بیوی سے اولاد ہے اور دوسری سے نہیں ہے تو وہ جو اولاد والی ہے وہ تو اپنے آپ کو پہاڑ پہ چڑھا لیتی ہے. دونوں کا ایک درجہ, اور بچوں کے لیے دونوں مائیں ہیں, ان کے حقوق برابر ہیں. اور اگر وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں دوسری کی, جو ان کی ایسی ہے جیسے اپنی سگی ماں کی ہے. ماں ہے, ماں ہوتی ہے بھائی, سوتیلی کیا ہوتی ہے. وہ سارے حق اس کے اوپر سارے لاگو ہیں. بالکل صحیح. یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے اور اس پہ ہمارے ہاں بہت زیادہ بگاڑ ہے. عبد الغفار ہیں بورے والا سے, یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جنم لینے والی برائیوں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بچے, سادہ سی بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں, قرآن نے بتا دی ہے کہ حضور کا اتباع ہے. صحیح. پہلے دماغ سے سوچ لو, دل سے خیال کر لو, تحقیق کر لو کہ واقعی حضور سچے ہیں. یہ اصل بات یہ ہے, سچے ہیں تو پھر مانو. بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے, جو ہم آخر میں جا کے کرتے ہیں نا, مانو. شروع یہاں سے ہونی چاہیے. سچ ہے تو مانو, اس پر عمل کرو. بالکل صحیح بات ہے کہ پہلے دل سے سوچ لو. برائیاں جنم لیتی رہیں, آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. سب پھر برائی کہاں سے آئے گی؟ پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معاشرے میں رہیں, معاشرے کے مکلف ہیں, آپ تو اپنے ذمہ دار ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر یہاں سے تسلیم کر لیا. ہمارے ہاں ہر ایک کو معاشرے پر, ملک پر اسلام کے نفاذ کی فکر ہے, اپنے آپ پر کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. اپنے آپ پر تو کرو بھائی. یہ 4.5 دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں باڈی جو ہے, 4.5 ہاتھ پر تو اسلام نافذ کرو تو اللہ کرے ملک اور اگر یہ ہو جائے تو ہر جگہ اسلام ہر جگہ آ جائے گا. ملک پورے پر معاشرے کے اندر قانون بھی اسلامی ہو جائیں گے. جن پر اسلام نافذ ہوگا وہی اوپر جائیں گے, وہی حکمران بنیں گے, وہی قانون بھی نافذ کریں گے, سب کچھ ہو جائے گا. ہر مسئلے کا حل یہی ہے کہ اپنے اوپر اسلام کا نفاذ. پہلے یار سوچو کہ کیا یہ فلسفی سچ ہے, کیا نبی کریم واقعی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, کیا یہ سارا سچ ہے, کیا آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے, آپ نے جو بتایا یہ قرآن واقعی قرآن ہے. بالکل صحیح. اگر عقل مانے تو پھر دل سے منواؤ, دونوں مان جائیں تو پھر اسے چمٹ جاؤ, پھر اس کی نافرمانی کیسے. بالکل صحیح. بالکل صحیح بات ہے. تو اسلام کی مثال تو اللہ نے محفوظ قلعے سے دی ہے. تم سارے اندر آ جاؤ, قلعے میں آگے باہر جس کی مرضی ہے پھرتا رہے. صحیح. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, سارے کے سارے اندر چلے جاؤ. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ باہر ایک اندر ہے. اللہ اکبر. سارے کے سارے اندر چلے جاؤ, بس تم محفوظ ہو گئے. معاشرے سے تمہیں کیا لینا دینا. بالکل صحیح. حضرت جی, وہی ہوا کہ سوال ابھی ہمارے پاس بہت سارے بچ گیا, لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 033349555021, اور اسی طرح سے ہمیں ای میل کرنے کے لیے